السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. ہاں جی، آج کا vlog ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں چوٹ سے. یہ دیکھیں میرے بیٹے کو اتنی بری چوٹ لگی ہے. میری ہیلپر نے چوڑی پہنی ہوئی تھی، وہ اس کی ہیل میں چلی گئی اور تقریباً مہینہ ہو گیا اس کو. اندر سے وہ خراب ہوتا رہا، مجھے لگا کہ نکل گیا لیکن وہ اندر تھی. پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انہوں نے سرجری کی، 3-4 سٹیچز لگے اور وہ اندر سے نکالی. بہت مشکل ہوتا ہے جناب بچوں کو بڑا کرنا. جہاں پر میں مچھلی والا سالن بنا رہی تھی، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں. کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی میموری میں ٹھہر جاتی ہیں. جب بھی میں کسی کی چوٹ دیکھتی ہوں یا موٹر سائیکل یا بائک بھگاتا ہوا دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ پیچھے چلی جاتی ہوں. جیسے میں چھوٹی تھی، تقریباً 13-14 سال کی تھی. تو یہ 13-14-15 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے ساتھ قاری صاحب پڑھایا کرتے تھے مسجد میں. ابو نے مسجد بنوائی ہوئی تھی وہاں پر. تو وہاں پر ایک لڑکا ہوتا تھا محلے کا، اس کا نام تھا آصف، اور اس کا جو بھائی تھا اس کو ہم کالو بولتے تھے. وہ آصف حافظ قرآن تھا. اچھا، آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، جس حافظ قرآن کو میں دیکھتی تھی جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہوا کرتے تھے، تو اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ جناب ایک حافظ کے ساتھ 70 لوگ وہ بخشوا سکتا ہے. تو پھر میں ہر حافظ قرآن کے ساتھ لڑکی ہوتی یا لڑکا ہوتا دوستی کر لیا کرتی تھی. اور پھر اس کو میں کہتی تھی دیکھو میرے سے پرومس کرو، جب آخرت میں تم بندے بتاؤ گے کہ اس کو بخشوانا ہے تو میرا نام ضرور لینا ہے. تو وہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں سامان دکھا رہی تھی، یہ میں نے سیل کر دیا تھا جو باقی رہ گیا تھا. تو پالر اب بالکل ختم ہو گیا، بس تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں. ظاہری بات ہے 2-3 سال سے بند پڑا ہوا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا جو رہ گیا ہے سامان باقی وہ بھی سیل کر دوں. اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ لوگ بہت زور سے بائک چلایا کرتے تھے. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ ایسے کرو. اچھا، وہ بہت تیز بائک چلایا کرتے تھے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک دن پتہ چلا وہ ریس لگا رہے تھے مین روڈ پہ، ہماری جو وہاں پہ ہے روڈ، مین روڈ، وہاں پر ٹرک بھی کافی آتے جاتے تھے. وہ دونوں بھائی ایک بائک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری بائک پہ اس کے 2 کزنس تھے. ان کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل گزر جائے، اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان دونوں کی وہیں سڈن ڈیتھ ہو گئی. میں ان کا منہ دیکھنے نہیں گئی. میں اس سے آصف سے اپنا سبق یاد کروایا کرتی تھی. مطلب جیسے قاری صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھی سبق یاد کرواؤ، ایک کو دوسرے کے ذمہ لگا دیتے ہیں، دوسرے کے دوسرے ذمہ. تو کافی اچھی ہماری فرینڈ شپ بھی تھی اور گپ شپ بھی ہوتی تھی. اور اس سے میں نے وعدہ بھی لیا ہوا تھا کہ تم نے مجھے بخشوانا ہے. تو اس طرح کے میں نے کافی لوگوں سے پرومسز لیے ہیں، میں بچپن میں بھی اور بڑے ہوتے ہوئے بھی. اچھا، ایک مجھے رکھنا ہے، میرا نام لینا ہے کہ اللہ میاں اس کو بخش دے. تو جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ میں دیکھتی ہوں یا وہ دیکھتی ہوں تو مجھے وہی والی میموری یاد آ جاتی ہے کہ آصف کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تیز چلانے سے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی بچپن سے کچھ چیز ذہن میں ٹھہر جائے، یا کچھ باتیں، کچھ سینز، تو وہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے. اب میں نے اس کا پاؤں دیکھا، یا وہ بچے کہتے ہیں تیز بھگاؤ تیز، تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں انہیں تیز نہیں بھگانا، تو مجھے فوراً یاد آ جاتا ہے اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کوئی ایسی کوئی میموریز آپ لوگوں کے ہیں ذہن میں جو ایک دم سے آ جاتی ہیں، کچھ بھی دیکھ کے پرانی میموریز آ جاتی ہیں. یہ ہم نے دراز سے منگوائے تھی مشین، اس کو چیک کر رہے تھے کہ یہ چلتی بھی ہے کہ نہیں. ادھر بچی صفائی کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آج سے بلاگ ایڈٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، بلاگنگ کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ کام ہی نہیں کر رہا تھا. اس کے اندر وہ جو ہوتے ہیں وہ اوربیز بچوں نے وہ کیے تھے، وہ پھر کرش کر کے نیچے پھینک دیے. پھر بچی نے ویکیوم سے اوربیز اٹھا لی تھی. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، اصل میں باہر بیٹھی ہوں، موٹر سائیکل کی آوازیں آپ کو آئیں گی. میری بھانجی آئی ہوئی تھی، چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ، ابھی 3-4 سال کی ہے. تو اس کو 12 ربیع الاول تھی، اس کو اسکارف بنایا بیٹی کو، اور اس کو میں نے کہا چلو اب دعا مانگو اللہ میاں سے اور نماز پڑھو. تو وہ نماز پڑھنے لگ گئی. تو جب دعا کا ٹائم آیا میں نے کہا خالہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے. تو اس نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد پھر آخر میں دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے اوربیز دے دو. مجھے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا دیکھو ہم بھی چھوٹے ہوتے ویسے ہی دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ چاہیے، یہ چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی. اچھا، یہ دیکھیں، یہ ناریل تھا، یہ رکھا تھا میں نے بچی کے بالوں کے لیے.
یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر نا میتھرے کا بیج ڈال کے رکھا تھا. اس کو آپ لوگ اگر 3 دن کے لیے ناریل کے اندر میتھرے کا بیج ڈال کے رکھ لو نا، تو پھر آپ نے اس کو توڑنا ہے تو یہ مشکل سے ہی ٹوٹے گا. توڑنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے دودھ ڈال کے یا کچھ چیز ڈال کے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو وہ کر لینا ہے، گرائنڈ کر کے نا بالوں پہ لگانا ہے. اس سے بال آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے، بہت تھک ہو جائیں گے. جن کے بال اتر رہے ہیں، جن کے بالوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت پرانا نسخہ اور وہ ہے، آپ لوگ کیجیے گا. میری مطلب پرنانی سے نانی سے یہ چلا آ رہا ہے. یہ میں نے بنایا تھا بیٹی کے لیے، بس پھر ٹائم نہیں ملا لگانے کا، لیکن ابھی تک میں نے اس کو فریز کیا ہوا ہے. اچھا، اس کے نا 3 منہ ہوتے ہیں. جو ایک ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ 2 ہارڈ ہوتے ہیں، ایک سافٹ ہوتا ہے. اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کون سی جگہ والا سافٹ ہے. جو سافٹ ہو نا، وہاں آپ نے اس کو آپ نے چھری سے نکال دینا ہے، اور پھر یہ ایک ہول بن جائے گا، اندر سے نظر بھی آنے لگ جائے گا. اس کے اندر پھر آپ نے میتھی دانہ ڈالنا ہے. اچھا، اتنا زیادہ نہیں ڈال دینا. بچی نے کیا کیا ہے، زیادہ ڈلوا دیا تھا کہ ڈال دیں، ابھی پانی ہے تھوڑا ڈالنا ہے تاکہ وہ اس میں گرو بھی ہو سکے، اس کی روٹس بھی نکل آئیں جو ہوتی ہیں نا. تو یہ اس کے اندر آپ نے ڈال کے رکھ دینا ہے، اور اوپر اس کے نا آپ نے آٹا لگا دینا ہے تاکہ یہ وہ ہو جائے، کیا کہتے ہیں، نہ اس کی باہر ایئر وغیرہ نہ نکلے. ٹھیک ہے، 3 دن پڑا رہے گا، پھر اس کو آپ نے نکال لینا ہے، کھول لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے. یہ بہت اچھا نسخہ ہے، آپ لوگ کر کے دیکھیے گا. اچھا جی، اور سنائیں کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، میں ولاگ اب کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی ڈالوں اور اپنی میموریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس طرح کتھارسس بھی ہو جاتا ہے. بلی آئی ہوئی ہے بڑی پیاری سی کسی کی، بلیک اور وائٹ. یہاں پہ ہمارے گھر میں جو بلی ہے نا، وہ دوسری بلیوں کو آنے ہی نہیں دیتی. اس نے ایسے کیا ہوا ہے نا جیسے اسی کا ہی گھر ہے. رات کو دروازہ ایک سے گھستی ہے، دوسرے سے نکلتی ہے، اور ایسے دروازہ کھولتی ہے جیسے انسان کھول رہا ہو. انسان پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بلی ہے کہ انسان ہے. یہ حالات چل رہے ہیں جناب. اور باہر بیٹھی ہوئی تھی، یہ دیکھیں درخت سونسا نا، یہ اورنج والا آدھا سوکھ گیا. اتنی گرمی پڑی ہے نا اس دفعہ، اتنی گرمی پڑی ہے نا، اتنی گرمی پڑی ہے، انتہا کی گرمی پڑی ہے. اورنج بیچارے سوکھ گئے ہیں، اچھے بھلا پھل لگا ہوا تھا. میں کہہ رہی تھی ہسبینڈ سے جا کے نا وہ لے آتے ہیں کھاد، ان کو ڈالتے ہیں تاکہ یہ بیچارے اورنج تو تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. یہ تو بالکل ننھے سے ہیں. وہ کہتے اچھا چلو چلیں گے لے آئیں گے. اچھا، اور جی، اچھا میں نے اپنا نا ایک وہ چینل شروع کیا ہے اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے، کہ بندہ اچھی اچھی چیزیں شیئر کرتا ہے، کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے. ام ریان اسلامک زون کے نام سے، وہ بھی آپ لوگ جوائن کر لیجئے گا. اس کے اوپر میں نے تبا تابعین کی دعائیں اور وہ 70 استغفار اور دوسری وہ چیزیں میں نے نا ساری شیئر کرنی ہیں. تو وہ آپ دیکھو گے نا، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، وہ دیکھ لیجیے گا. یہ تو میرے خیال میں اس پوری ویڈیو ہی میں نے اس کے بھرائی میں ہی ڈال دی ہے. اس کو میں دیکھتی ہوں 1 منٹ. یہ دیکھیں، اس کے اوپر پھر آٹا لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ اچھی طرح سے نا کور ہو جائے آٹے کے اندر، اور یہ اندر اس کی ایئر نہ جائے اور وہ بن جائے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. یہ اس کے بال ضائع نہیں کرنے، یہ بھی کام آئیں گے، آگے بتاؤں گی.